تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم جب بھی اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پہلے ہمارا ذہن ان کی کرامت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی کرامت پر ہمارا ذہن چلے جاتا ہے، فلاں بزرگ کی یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ کا یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ کی یہ کرامت تھی، فوراً ہمارا ذہن کرامت کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا ولایت کے لیے کرامت شرط ہے؟ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کرامت شرط ہے؟ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء تو پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے تقوی پرہیزگاری شرط ہے۔ ولایت کے لیے اللہ اور رسول کے فرما بردار ہونا شرط ہے۔ ولایت کے لیے اپنے آپ کو شریعت کے پابند کرنا یہ شرط ہے ولایت کے لیے۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ اور آپ جس قدر اعلیٰ بزرگ کو دیکھو گے، جس قدر اونچے مقام پر اللہ کے ولی کو دیکھو گے، اس قدر اس کے معاشرے کو پاکیزہ دیکھو گے، اس کے سراؤنڈنگ جو جو لوگ ہوں گے ان لوگ کو پاکیزہ دیکھو گے، آپ تقوی والے دیکھو گے، آپ ان کے ساری عاجزی والے دیکھو گے۔ جس قدر اس کی سراؤنڈنگ کے لوگ، اس کے معاشرے کے لوگ جتنے پرہیزگار ہوں گے، اللہ کا ولی اتنا پرہیزگار ہوگا، اور خاندان والے جتنے پرہیزگار ہوں گے اللہ کا ولی اس مقام کا ہوگا۔ بالخصوص والدین جتنا پرہیزگار والے ہوں گے، جتنا تقوی والے ہوں گے، جتنا اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کا ولی اس مقام پر ہوگا۔ بالخصوص والدہ ماجدہ جس قدر اعلیٰ مقام کی پرہیزگار خاتون ہوگی، اس قدر وہ ولی اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ جب ہم
اللہ کے ولیوں کی شان بتایا کرتے تھے، ہم جب اللہ کے ولیوں کے والدین کا تقوی پرہیزگاری بتایا کرتے تو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد کو ماں کا اثر ہوتا ہے؟ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان قریب تک، مگر آج جب سائنس ترقی کر چکی ہے، جب سائنس عنوان پا چکی ہے، جب سائنس عروج پا چکی ہے، تو آج سائنس کہتی ہے بانڈنگ وتھ مدر، بیٹے کو اولاد کا جو اثر ہوتا ہے وہ والدین سے ہوتا ہے، والدہ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ آج سائنس سرچ کر کر کہہ رہی، جبکہ ہمارے اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھ کر چھوڑ دیا ہے کہ والدین کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ تو جب والدہ پاکیزہ ہو، والدہ تقوی والی ہو، والدہ انکساری عاجزی والی ہو، اللہ اور رسول کی فرما بردار ہو، شریعت کی پابند ہو، تب اس کے جو پیٹ سے بچہ نکلے گا وہ اللہ کا ولی نکلے گا، وہ اللہ کا ولی نکلے گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے چشتی سلسلے کے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر و مرشد بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو ایسا حسن جمال دیا تھا، ایسی خوبصورتی عطا کی تھی، ایسا مقام عطا کیا تھا، ایسا مرتبہ عطا کیا تھا، ایسا رتبہ عطا کیا تھا کہ کافر آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ صرف دیکھ کر بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو کفار کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے کافر۔ اللہ نے یہ آپ کو خوبصورتی عطا کی۔ تو ایک مرتبہ والدہ ماجدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کرے والدہ کے ساتھ، کہنے لگے امی جان، اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ خوبصورتی دی ہے، وہ جمال دیا ہے، اللہ نے میرے چہرے کو اتنا نورانی بنایا ہے، کافر دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے۔ جب والدہ نے دیکھا بیٹا اس بات پر فخر کر رہا ہے، تو والدہ نے کہا بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال ہے، بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال ہے، بیٹا سنو، میں نے جب کبھی تمہیں دودھ پلایا، باوضو ہو کر میں نے تمہیں دودھ پلایا، میں نے جو باوضو ہو کر جو دودھ پلایا وہ اس کا اثر ہے۔ بیٹے تم کتنا بھی روتے تھے، کتنا بھی ضد کرتے تھے، جب تک میں وضو نہ کر لوں، نماز نہ ادا کر لوں، میں تمہیں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ ایسے والدہ ہو تو ایسا بیٹا بابا فرید بنتا ہے۔ تو ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر، اس لیے کہا جاتا ہے والدین کا گھر اولاد کے لیے درسگاہ ہوتا ہے۔ تو ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد میں۔ ہمارے شہنشاہ اولیاء جس کے بارے میں مولائے روم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ نے غوث پاک کو ولایت میں جو مقام دیا ہے کسی اور ولی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، ایسا مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولنے لگے، جب غوث پاک کے والدہ نے سوچا کیوں نہ بچے کا بسم اللہ کرایا جائے، بچے کا بسم اللہ کرایا جائے، والدہ نے امام صاحب کو بول بھیجایا کہ آؤ ہمارے بچے کا بسم اللہ کرو۔ تو امام صاحب آئے اور کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا، حتیٰ کہ 18 پارے ایک ہی بیٹھک میں غوث پاک نے سنا دیا۔ آئے تو بسم اللہ پڑھانے تھے مگر 18 پارے ایک ہی بیٹھک میں غوث پاک نے سنا دیا۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے تھے، ہم تو بچے کی بسم اللہ کے لیے آئے تھے، بچہ تو ایک ہی بیٹھک میں 18 پارے سنا دیا۔ پوچھنے لگے بیٹا یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو آپ کے بسم اللہ کے لیے آئے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ غوث پاک فرماتے میری والدہ 18 پاروں کی حافظ تھی، وہ تلاوت کیا کرتی تھی اور میں یاد کیا کرتا تھا۔
وہ تلاوت کیا کرتی تھی، میں تم کے والدہ کے پیٹ میں یاد کیا کرتا تھا۔ یہ اثر ہوتا ہے ماں کا، اسے کہتے ہیں نیک اولاد ہوتی ہے جب نیک والدین ہوتے ہیں۔ 18 پارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہر گھر موبائل کی فتنے میں پڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دادا پردادا جو ہوا کرتے تھے، جب بچے ہوتے تو مٹھی میں کھیلا کرتے تھے، جب بچے ہوتے تو باہر کبڈی کھیلا کرتے تھے، مٹھی میں کھیلا کرتے تھے، گولیاں کھیلا کرتے تھے۔ آج جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو فون لے کر پلنگ پہ آرام کرتی ہے، نیچے بیٹھنا نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، اور بچہ جب ہوتا ہے دیکھ لے جب روتا ہے فون نیچے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ اثر اولاد قبول کر رہی ہے ماں سے۔ آج ہمارے پاس جو بچے ضد کر رہے ہیں موبائل کے لیے، یہ والدین کی اثر یہ اولاد لے رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد دل کا سکون بنے تو جب اولاد تمہارے پیٹ میں ہو، جب اولاد تمہاری بچپن میں ہو، تب تم نیک بن جاؤ، تمہاری اولاد نیک بن جائے۔ اولاد کو نیک بنانا ہے، آپ نیک بن جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یہ کون تھے؟ ہم غوث پاک کی کرامت تو سنتے، غوث پاک کی عظمت و بلندی بھی سنتے، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کون تھے، غوث پاک کے والدین کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کی تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، اللہ اور رسول کے کیسے فرما بردار تھے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے والد محترم کا نام۔ آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے، جب سفر کے نکلے کئی روز ہو گئے بھوک کے، آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملا، بھوک سے آپ نڈھال ہو گئے، چل رہے سفر کرے، بھوک سے نڈھال ہو گئے، ایک دریا بہہ رہی ہے پانی، آپ وہاں بیٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ غوث پاک کے والد محترم پانی پیتے ہیں تو ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے، بھوک کی اس قدر شدت ہوتی ہے، بھوک اس قدر غالب ہوتی ہے، وہ سیب لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ جب سیب لے کر کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جب اطمینان پاتے ہیں، ابھی تک جسمانی پریشانی لگی ہوئی تھی، اب روحانی پریشانی لگ جاتی ہے۔ اے موسیٰ ابو صالح، تم نے سیب تو کھا لیا، مگر تم نے کیا اجازت لی تھی؟ تم نے سیب تو کھا لیا، کیا تم نے اجازت لی تھی سیب کھانے کی؟ ابھی تک تو بھوک پریشان کر رہی تھی، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا بھوک کی وجہ سے، جب کھا لیا تو روح پکار اٹھی، اے عبد القادر کے والد، تم نے سیب تو کھا لیا، کیا تم نے سیب کے مالک سے اجازت لی تھی؟ کیا یہ لقمہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے جو تم نے کھا لیا؟ اب یہ بات پریشان کرنے لگی۔ اب وہی دریا کے کنارے ہوتے ہوئے کئی میل کا سفر کر دیے، جا کر دیکھتے ایک دیوار کے پیچھے سیب کا باغ ہوتا ہے، وہ باغ کے کچھ درخت کے ڈالیاں اس دریا میں جھکے ہوئے رہتے، آج سمجھ جاتے ہیں ہو نہ ہو اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ آپ سیب کے مالک کے پاس جاتے، باغ کے مالک کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو وہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، وہ بھی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے۔ آپ فرماتے ہاں میں ہوں سیٹ، اس باغ کا مالک میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی روز سے سفر سے نکلا تھا، کئی روز کا بھوکا تھا، دریا میں جھکا پانی پینے کے لیے، تمہارا سیب بہہ کر آ رہا تھا، بھوک کی شدت اس قدر غالب آ گئی تھی، میں نے سیب کھا لیا، اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، آپ میں سیب معاف کرانے کے لیے۔ آپ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں یہ عام شخص نہیں ہے، ایک سیب کے لیے اتنے میل کا سفر کرے یہ عام شخص نہیں ہے۔ آپ فرماتے یہ سیب کی قیمت میں اس وقت معاف کروں گا جب تم 18 سال اس کھیت کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر، ایک سیب ہے، 18 سال تمہیں اس کھیت کی خدمت کرنا ہوگا، ان کے جانور چلانا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے،
کیوں؟ وہ اللہ والے وہ سمجھ جاتے ہیں زندگی مختصر ہے، جو آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی، اگر اللہ قیامت میں پوچھ لے اجازت لی تھی، کیا کہوں گا؟ زندگی تو گزر جائے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 18 سال خدمت کے لیے تیار ہوں، ایک سیب کی قیمت 18 سال اپنی زندگی کے دینا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ کئی دن، کئی مہینے، کئی سال گزر گئے۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں یہ بڑا تقوی و پرہیزگار والا شخص ہے۔ آپ کہتے ہیں اے شخص ادھر آؤ، تمہاری جو میں سزا دے چکا ہوں اسے میں ختم کر سکتا ہوں، مگر میری اور ایک شرط ہے۔ اب وہ فرماتے ٹھیک ہے، آپ بتائیے کیا ہے آپ کی اور ایک شرط؟ آپ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک سیب کی قیمت، ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے قربانیاں دیکھیے اللہ والوں۔ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی ہے، ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ بڑا سوچتے، غور و فکر کرتے، اس کے بعد کہتے ہاں ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا۔ تو عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے میری بیٹی کے بارے میں سن لو، میری بیٹی بڑی عیبدار ہے، میری جو بیٹی ہے وہ آنکھ سے اندھی ہے، جو میری بیٹی ہے آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور پیر سے لنگڑی ہے، وہ میری بیٹی ہے جسے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اور فکر مند ہو جاتے ہیں، ایک قیمت مالک اتنی بڑی قیمت کیا نہ کرتے، حلال کرنا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جب روم میں جاتے ہیں تو اندر داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی آواز آتی ہے آپ عورت کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ صحیح سلامت ہوتی ہے، آپ فوراً روم کے باہر آ جاتے ہیں۔ آئے تو ابو وہاب رحمۃ اللہ علیہ باہر کھڑ کر مسکراتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ نے جو عیب بتائے تھے وہ عیب وہ لڑکی میں نہیں ہے، کیا وہی میری بیوی ہے؟ تو عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں وہی بیوی ہے جو میں نے تمہیں عیب بتایا تھا۔ سنو، جو میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی کبھی اس نے ناجائز مرد کو نہیں دیکھا، کسی غیر مرد کو اس نے نہیں دیکھا، اسی لیے آنکھ سے اندھی ہے۔ جو کان سے میں نے بہری ہے سنا تھا، کبھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بات اس نے کان سے نہیں سنی۔ میں نے جو زبان سے گونگی ہے کہا تھا، کبھی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کلام نہیں کیا۔ ہاتھ سے جو لولی ہے کہا، کبھی اس نے اپنا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ میں نے جو کہا پیر سے لنگڑی ہے، کبھی اس نے اپنے پیر حرام کی طرف نہیں بڑھائے، وہ میری بیٹی ہے۔ سوچے کیسا تقویٰ پرہیزگاری۔ جیسے ہی سننا تھا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تو نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی، کیونکہ بیوی نیک ہو جائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کے والدہ کے تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم، والد کا یہ عالم، تو اولاد غوث پاک ہی ہوگی نا، اولاد غوث پاک ہی ہوگی، جن کے بارے میں خود غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھے اللہ نے مقام دیا ہے ولیوں میں کسی کو اللہ نے مقام نہیں دیا۔ یہ شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدین کا تقویٰ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب علم کی جستجو آپ کے دل میں جگی تو آپ اپنے والدہ ماجدہ سے اجازت لینے لگے، اپنے والدہ ماجدہ سے اجازت لگے، امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے، علم سیکھنے اور بزرگوں کی صحبت کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دی، مگر ایک نصیحت کرتے ہوئے اجازت دی، بیٹا کچھ ہو جاؤ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بیٹے کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، معلوم نہیں پلٹ کر آئے گا نہیں آئے گا، مگر کہہ رہے بیٹا جب اپنی زبان کھولو تو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ اور اس کا پہلا جو آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، ڈاکوؤں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب ماں باپ نیک ہوتے، ماں باپ کی نصیحتیں نیک ہوتی ہے تو اولاد اللہ کی ولی ہی بنتی۔ آج ہمارا جو رونا ہے نا،
کہ اولاد ہماری نہیں سن رہی ہے، تو یہاں پر اپنے آپ کو ٹھہرا کر آئینے کے سامنے اپنے آپ سے سوال کرے، کیا میں نے اللہ اور رسول کی سنی جو اولاد میری سنے گی؟ کما تدینون تدانون، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صوفیاء نے کتابیں بھر دی ہے، اگر تم چاہتے ہو اولاد نیک ہو جائیں تم نیک ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو اولاد فرما بردار ہو جائیں تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اولاد نظر ملانے سے ڈرے گی۔ آج دیکھ لے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی میں مسلمان آگے، ماں باپ کو مارنے میں مسلمان آگے، ماں باپ کو گالی دینے میں مسلمان آگے، ماں باپ کو اذیت پہنچانے، تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے پہلے مسلمان آ جاتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ سوچے ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے، کیا ہم کر رہے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے، کیا ہمیں کہنا ہے۔ یہ جملوں پر اگر ہم غور کر لیں گے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہماری زندگی دیکھ لے، آج ہمیں حکم دیا گیا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں سے تو ہم ایسا بھاگتے جیسا ایک قرضدار اپنے مالک کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ کہیں نیک کوئی کہہ دیتا ہے 1 سے 2 بار نماز کو چلو بھائی، نماز کو چلو، اس کے آنے سے پہلے وہ راستہ بدل دیتے۔ اب کہاں سے نیک ہوں گے ہم؟ اللہ اور رسول نے تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ اور رسول کے فرما بردار، آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں گا، اور مقام و مرتبہ ہم خود جانتے ہیں۔ آج اگر کوئی خلافت لے لیتا ہے، کوئی پیر سے اپنے میں سے نکل جاتا ہے، یہ اولیاؤں کے شہنشاہ ہے، رات رات بھر سجدے میں رہا کرتے تھے، رات رات بھر سجدے میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے فرزند فرماتے ہیں میرے والد 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کا نماز ادا کی۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اولیاءوں کی جب شان سنتے ہیں تو ان کی تقوی پرہیزگاری بھی سنیں۔ 33 سال غوث پاک نے صرف علم حاصل کیا، 33 ایئرس علم حاصل کیا، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں بھوک مجھ پر اس قدر غالب آتی تھی، پتے کھانے کے لیے توڑ کر کھانے ہاتھ بڑھاتا تھا، دوسرا شخص توڑ لیا کرتا، پتا کھانے کے لیے مجھے نصیب نہیں ہوا کرتا۔ پھر اللہ نے مقام دیکھے کیا عطا کیا ہے۔ 11 تاریخ ہوتی ہے تو آپ کے دیوانے لنگر لگا کے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا وہ سورج اللہ نے بلند کر دیا کہ آپ دیکھیں گے کوئی ولی کا ذکر ہو یا نہ ہو، غوث پاک کا ذکر ہوتے ہی رہے گا۔ اللہ نے یہ شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جب آپ کو یہ مقام دیا تو آپ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم ماننے والے، جن کا ہم دم بھرنے والے، جن کی نسبت پر فخر ہم کرنے والے، ان کے تعلیمات سے دور ہو گئے، ان کے تعلیمات سے دور ہو گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیض پانا چاہتے ہو، آپ کی کتابیں پڑھیں، غنیت الطالبین پڑھے۔ آپ نے مریدوں کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ آج جو ایک ہے مرزا انجینئر کہہ کر جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا، اس کے استاد محترم، اس کے استاد جو تھے وہ اسرار احمد تھے،
اسرار احمد اس کے استاد تھے، جو خود غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں. آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھیں اسرار احمد کا غوث پاک سے کیا عقیدہ تھا. اسرار احمد خود کہتا ہے اگر غوث پاک کے دور میں قرآن نازل ہوتی تو جیسے لقمان کے نصیحت قرآن میں تھی ویسے غوث اعظم کی نصیحت قرآن میں آ جاتی. تو اللہ نے یہ شان غوث پاک کو دی ہے کہ جو نہیں ماننے والے وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو مریدوں کو تعلیم دی، جو اللہ کے بندوں کو تعلیم دی، اگر قرآن نازل ہونے کا وقت ہوتا تو وہ نصیحت قرآن میں آ جاتی. ہم آپ کو ماننے والے ان کے تعلیمات سے کیوں دور ہو گئے؟ کبھی ان کے تعلیمات کو اپنا کر دیکھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے؟ تو ہم اسے بآسانی ایک مثال کے طور پر سمجھا دے سکتے. یہ عبادت کس کی کر رہا ہے پہلے یہ غور کریں. اللہ کی عبادت میں اگر کوئی مشغول ہو جائے کیا تعجب کی بات ہے. کوئی حقیقت محبت کو پالے کیا عجیب بات ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جو عاشق ہوتے ہیں جو فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فون لے کر چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کام سے آ کر اذان ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں چبوترے پہ سے. پھر ان کو بھوک نہیں لگتی، ارے ان کو پیاس نہیں لگتی، خالی جسمانی تعلقات کی وجہ سے رات بھر گزار دے، انہیں پریشانی نہ ہو، اور جو رب کے لیے اپنی رات گزار دے اس کے اوپر تعجب کی بات ہو. اس کے لیے کیسے تعجب کی بات ہے؟ تو جو ہم سمجھنا ہے وہ سمجھے. ہم پڑھے اولیاء کے تعلیم کو. وہ جو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے غوث پاک یہ ہے. ہم تو مانتے ہیں تو ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے. ہم نیک بن جائیں ہماری اولاد نیک بن جائے گی. اولاد نیک ہونا ہے، دل میں تمنا ہے ہم نیک ہو جائیں.